الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. سلام سکینه، خوب هستی شما؟ آقا سلام علیکم. من خوبم. سلام. صبح زیبای شما بخیر. آقا صبح زیبای شما هم بخیر. ممنون. صبحانه خوردی شما؟ آقا من روزه گرفتم. ببین شما چقدر یه جهاد عظیمی میکنی، بله امروز 22 رجب و شما روزه گرفتی. چرا؟ نه آقا جهاد نیست. آقا مادرم هم روزه گرفته است. امروز نظریه نیست؟ بله آقا نظر است. پس چرا روزه گرفتید؟ پس چرا شما روزه گرفتید؟ برای ثواب ماه مبارک رجب. بله انشاءالله موفق باشید. خب شما خوب هستید آقایون؟ آقای اصغر، واژه‌های مخالف یعنی کلمات مخالف یا متضاد، بدگوئی کردن یعنی اس کی ضد کیا ہے کہ بدگوئی کردن یعنی نہیں، بدگوئی کردن کا اپوزٹ. بدگوئی کردن کے معنی کیا ہے؟ کسی کی برائی کرنا. اپوزٹ کیا ہے؟ تعریف کرنا، تعریف کردن. غریب یعنی بے وطن یعنی جس کا کوئی آشنا نہ ہو، اس کی ضد کیا آئے گی؟ آشنا. گذشت کردن یا بخشیدن یعنی معاف کر دینا، اس کی ضد کیا ہے؟ انتقام گرفتن یعنی انتقام لینا، بدلہ لینا. گمان سوچنا کسی کے بارے میں، اور یقین اس کی ضد ہے. گمان کی ضد کیا ہے؟ یقین. راندن کسی کو نکال دینا. پناہ دادن یعنی کسی کو پناہ. فریب دادن دھوکہ دینا کسی کو، اس کی ضد کیا ہے؟ فریب خوردان. گریستن یعنی رونا، اس کی ضد کیا ہے؟ خندیدن. مہمان یعنی مہمان، اس کی ضد کیا ہے؟ میزبان. جس کے ہاں مہمان آتے ہیں وہ میزبان ہے، مہمان. یہ کیا ہے؟ اپوزٹ یا واژه‌های مخالف یا متضاد. نگاه کنید. الان نقطه ها سکینه، نقطه ها چه میخوانیم؟ نقطه یک گاه. نگاه کنید لطفاً به این ترکیب ها توجه کنید. بله آقا. ان ترکیبوں پر نگاہ کیجئے. صبح به اضافه گاه مساوی اسبا صبح گاہ. بله صبح به اضافه گاه مساوی صبح گاہ. سحر به اضافه گاه میشه سحرگاه. آن به اضافه گاه میشه آنگاه. تو صبح میں یہ جو ہے گاہ جو ہے وہ بعد میں لگے آ کر، اسے پسوند کہتے ہیں. جو چیز بعد میں آ کے کسی سے ملتی ہے اسے کیا کہتے ہیں سکینہ؟ پسوند. اب صبح گاہ، صبح گاہ، سحرگاہ، آنگاہ. صبح گاہ یعنی وقت صبح کا وقت. سحرگاہ یعنی وقت سحر کا وقت. آنگاہ یعنی آن وقت، اس وقت. تو یہاں پر گاہ کے کیا معنی ہے؟ وقت کے ہیں. لیکن اکنون اب ان ترکیب توجہ کنید. ان ترکیبوں پر توجہ کیجئے. درمان گاہ یعنی مکان درمان و معالجہ بیماران، بیماروں کے علاج کی جگہ. درمان گاہ یعنی بیماروں کے علاج کی جگہ. فرود بے اضافہ گاہ میشے فرود گاہ یعنی محل فرود آمدن ہوا پیما، ہوائی جہاز کے اترنے کی جگہ. ایسٹ گاہ یعنی مکان توقف و استادن، رکنے کی، توقف کی جگہ. کیا توجہ کی اوپر والے گاہ میں اور نیچے والے گاہ میں؟ اوپر والے گاہ میں معنی ہے وقت کے اور نیچے والے گاہ میں معنی ہے مکان کے. زمان و مکان، وہاں زمان کے معنی ہے وقت کے اور یہاں مکان کے. حتمن یقیناً متوجہ شدید. حتمن آپ لوگ متوجہ ہو گئے کہ پسوند گاہ در قسمت اول، یہ جو پسوند گاہ ہے پہلے حصے میں یعنی یہاں پہلے حصے میں جو پس گاہ ہے بے معنی وقت و زمان و وقت، زمان اور وقت کے معنی میں ہے. وہ در قسمت دوم اور دوسرے حصے میں بے معنی محل و مکان. دوسرے حصے میں گاہ کے معنی کیا ہے؟ محل اور مکان اور جگہ کے معنی میں ہے.
زبان آموز محترم، زبان سیکھنے والے عزیزو، لطفاً برائے مہربانی، شما ہم آپ بھی برائے پسوندگاہ کے لیے در ہر دو معنی، دونوں معنی بھی، جہاں وقت کے معنی بھی ہوں جہاں جگہ کے معنی بھی ہوں، شما چند نمونے بگوئید، آپ بھی کچھ مثالیں کہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آرام گاہ، آرام گاہ یعنی آرام کرنے کی جگہ، جیسے قبر کو کہتے ہیں آرام گاہ. تو یہاں پر گاہ کس معنی میں ہے؟ جگہ کے معنی میں، جگہ مکان کے معنی میں. اور کارگاہ، عصر گاہ، عصر کا وقت، وقت کے معنی میں ہے. عصر گاہ، اور سجدہ گاہ، سجدہ گاہ، سجدہ کرنے کی جگہ. جی، قربان گاہ، قربان ہونے کی جگہ. جی، وعدے گاہ، وعدہ کرنے کی جگہ. لطفاً توجہ نمائید. اب یہاں توجہ کیجئے. بعد از واجہائی، کچھ کلمات کے بعد. کون سے کلمات؟ کچھ کلمات کے بعد، جیسے گفت، فرمود، می فرماید، می گوید. ان جیسے کلمات کے بعد دو نقطے می آیت، دو نقطے آتے ہیں. کیسے آتے ہیں دو نقطے؟ دیکھیے ایسے یوں کر کے لگاتے ہیں، یوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمود، پھر دیکھیے دو نقطے. جمعوری حیزم صحرا بامن، جنگل صحرا سے لکڑیوں کا اکٹھا کرنا میرے ذمے. یاران پیغمبر گفتان، پیغمبر کے اصحاب نے کہا، دیکھیے دو نقطے. یا رسول اللہ شما زحمت نہ کیجیے، یا رسول اللہ آپ زحمت نہ کیجیے. تو جب بھی کہیں پہ ورڈ آتا ہے کہ کسی نے یہ کہا، کسی نے کہنے کے معنی میں کہ فلاں آدمی کا قول نقل کرنا ہے، اگر کسی کا قول نقل کرنا ہو، فلان گفت، فلاں نے کہا، یا فلان فرمود، فلاں نے فرمایا، تو ایسی صورت میں جب ایسا ہوتا ہے تو دو نقطے آتے ہیں. حضرت محمد فرمود یا دوست من گفت، مادرم گفت، تو اس کے بعد ہی دو نقطے ایسے کر کے آتے ہیں. ان دو نقطوں کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پر جو یہ بات ہے یہ انصاف کی ہے، جس نے یہ فرمود، جس نے یہ فرمایا ہے، یہ کہا ہے. ٹھیک ہے. کسی کا قول نقل جب کرتے ہیں تو کہ فلاں نے ایسا کہا، تو اس کے بعد ہی دو نقطے لگائے جاتے ہیں. سمجھی سکینہ؟ بلے آواز. جی جی. بیشتر بیدانیم میں کیا ہے پڑھیں گے ہم؟ سلام بہترین روش ارتباطی. سلام ارتباط کی بہترین روش اور طریقہ ہے، تعلق برقرار کرنے کا بہترین راستہ ہے سلام. چه سنت و رسم زیبایی است، چه سنت و رسم زیبایی است. کتنی خوبصورت سنت اور رسم ہے. وہ چه کلمہی پرمانا، اور کتنا پرمانا کلمہ ہے. بھلے کتنا خوبصورت، کتنی خوبصورت سنت اور رسم ہے یہی سلام کرنا ایک دوسرے کو، اور کتنا پرمانا کلمہ ہے یہ سلام. در قرآن مجید، قرآن مجید میں نکات زیبائی دربار سلام آمده است. قرآن مجید میں بہت خوبصورت نقطے سلام کے بارے میں آئے ہیں. اب یہ دو نقطے دیکھیں اوپر انہوں نے کیا کہا تھا؟ گفت می فرمایت کے بعد آتا ہے، جبکہ میں نے کیا کہا آپ سے؟ جب کسی کا قول نقل کرنا ہوتا اب آتا ہے. تو کون سا بہتر ہے بات؟ میری والی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ دیکھیے یہاں پہ تو کوئی فرمود یا گفت نہیں ہے، یہاں پر آمد است. دیکھیے قرآن مجید میں بہت سے خوبصورت کلمات سلام کے بارے میں آئے ہیں. اب ان دو نقطہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کی بات یہاں ذکر کریں گے. تو جب کسی کا قول نقل کرنا ہوتا ہے سکینہ، بلے آواز، تب یہ دو نقطے آتے ہیں. ورنہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ گفت، فرمود، می فرمایت، می گویت کے بعد آتے ہیں، تو پھر یہاں پہ کیوں آئے یہ دو نقطے؟ یہ بات صحیح رہے گی، آتے ہیں اس کے بعد، لیکن یہاں بھی آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے جب بھی کسی کی یا کسی کتاب کی یا کہیں کی بھی کوئی بات نقل کرنی ہو تب یہ دو نقطے آتے ہیں. جیسے دیکھیے آپ قرآن مجید میں سلام کے بارے میں خوبصورت نکات بیان ہوئے ہیں، آئے ہیں. اب دو نقطے، کیا نکات آئے ہیں دیکھیے. یہ وہ نکات یہاں نقل کر رہے ہیں تو دو نقطے آئے. دیکھیے یہ رہے دو نقطے. بہشتیان در بہشت، اہل بہشت، بہشت میں، جنت میں، تسبیح خدا می کنن، خدا کی تسبیح کریں گے. وہ با سلام، اور سلام کے ذریعے سے بے ایک دیگر، ایک دوسرے کو سلام کے ذریعے سے تہنیت می گوین، تہنیت کہیں گے، مبارکباد دیں گے. سورہ یونس کی 10ویں آیت ہے. فرشتگان، فرشتے با پیام بشارت، بشارت کے پیغام کے ساتھ نزد ابراہیم اومدان، جناب ابراہیم کے پاس آئے. وہ سلام گفتان، اور سلام کہا. وہ ابراہیم
نیز سلام گفت اور ابراہیم نے بھی سلام کہا. دیکھیے سلام سورہ ہود کی 69ویں آیت 69. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمود. اب یہ پیغمبر کا قول نقل کر رہے ہیں تو دو نقطے آ گئے. سلام کردن بے برادر ایمانی، مومن بھائی کو سلام کرنا ہنگام دیدار. سکینہ اب یہاں پہ مومن بھائی کو مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بہنوں کی تو بات ہی نہیں آئی، بہنیں بہنوں کو کریں. بھلے آگا جی سب آتے ہیں. مومن بھائی کو سلام کرنا ہنگام دیدار با یک دیگر، ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت. دیدار یعنی دیکھنا نہیں ہے، دیکھنے سے مراد ہے ملاقات. مومن بھائیوں کا آپ ایک دوسرے کو سلام کرنا مومن بھائی کو ملاقات کے وقت از حقوق اسلامی، اسلامی حقوق میں سے ہے، یہ اس مومن کا حق ہے. یہ بہار جلد 76 صفحے 9، بہار الانوار کی 76ویں جلد صفحہ 9 پہ ہے یہ حدیث. امام علی علیہ السلام فرمودند. اب مولا کائنات کا قول نقل کر رہے ہیں تو دو نقطے آ گئے. ثواب و پاداش سلام کردن 70 بخشت، یعنی سلام کرنے کا ثواب اور اجر 70 حصے ہیں اس کے، جس میں سے 69 قسمت آن، ان 70 میں سے 69 برائے سلام کنندے. یعنی سلام کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ 70 نیکیاں ہیں، 70 ہیں وہ، جن میں سے 69 تو سلام کرنے والے کی ہیں اور ایک جواب دینے والے کی. تو سلام کرنا کتنا ہے ثواب ہے بھائی، جواب کرنے اور دینے والے کو ایک ہی نیک وہ ملے گا ثواب، اور 69 سلام کرنے والے کو سکینے بھلے. امام علی فرمودان، امام علی نے فرمایا ثواب و پاداش سلام کردن، سلام کرنے کے اجر و ثواب 70 بخشش، 70 حصے ہیں اس کے، 69 قسمت آن، 69 اس میں سے 69 حصے اس میں سے برائے سلام کنندے، سلام کرنے والے کے لیے وہ ایک قسمت آن اور ایک حصہ برائے پاسخ دہندے، جواب دینے والے کے لیے ہیں. لہذا اسی لیے کہا گیا ہے کہ سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے. رسول اکرم بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے. بہار جلد 76 صفحے آزدے. از نظر امام صادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کی نگاہ میں سلام بالا ترین ہدیہ و تحفے است کہ یک انسان مومن به برادر دینیش تقدیم میکند. سلام برترین تحفہ اور ہدیہ ہے کہ جو ایک مومن انسان اپنے مومن بھائی کو پیش کرتا ہے. ایک مومن جب اپنے مومن بھائی کو سلام پیش کرتا ہے تو یہ بہترین تحفہ ہے، سب سے بہترین تحفہ یہی ہے سلام. بالا ترین سب سے اوپر کا حصہ، یعنی سب سے برتر ہدیہ تحفہ ہے ایک انسان مومن کا جو بے برادر دینیش، جو اپنے دینی بھائی کو پیش کرتا ہے. تقدیمی کو نہ پیش کرتا ہے. اصول کافی جلد 2 صفحہ 207 207 صفحے پر ہے یہ. بے فرمودہ ایشان، ان کے فرمان کے مطابق، کس کے؟ امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، ہنگامی کے بے یکی از برادران دینی سلامی کنیم، ہنگامی کے جس وقت یہ بے یکی از برادران دینی اپنے مومن بھائیوں میں سے ایک کو سلام کرتے ہیں، ہم جس وقت اپنے دینی بھائیوں میں سے کسی کو سلام کرتے ہیں، باید بس صدائے بلند بےگو سلام بےگویم، تو ہمیں چاہیے کہ بلند آواز سے سلام کریں، تا تصور نہ کنیم کہ سلام ماں بھی جواب مان دے، تاکہ ہمیں تصور نہ کرنا پڑے، یہ نہ سوچنا پڑے کہ ہمارا سلام بغیر جواب کے رہ گیا. ہوتا ہے نا بعض لوگ آتے ہیں کہ میں نے تو سلام کیا تھا، انہوں نے جواب نہیں دیا. بھائی آپ نے کیا پتا، اس نے سنا ہی نہیں، آپ نے اتنے کر کے گزر گیا، اسے پتہ بھی لگا انہوں نے کیا کہہ دیا. جی سکینہ، اس لیے کہا گیا ہے، امام فرماتے ہیں کہ جب مومن بھائی کو آپ سلام کرو تو بلند آواز سے سلام کرو، تاکہ یہ نہ سوچنا پڑے کہ ہمارا سلام بھی جواب مان دے، بے جواب کے رہ گیا، یعنی جواب نہیں دیا. کیوں؟ زیرا ممکن است، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ واقعا سلام مارانا شرید باشا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ حقیقت میں اس نے ہمارا سلام نہ سنا ہو، کیا پتا، اس لیے وہ جواب نہیں دے پایا، کیونکہ جب اسے پتا کہ سلام نہیں کیا تو وہ جواب کیوں دے. ٹھیک ہے، لہذا جب سلام کرو تو بلند آواز سے کرو. وہ ہم چنین وقتی کے پاسخ سلام، اگر کوئی آپ کو سلام کرے، ہم چنین اسی طریقے سے وقتی کے پاسخ سلام رامی دہیم، جس وقت ہم کسی کے سلام کا جواب دیں
تو باصدائے بلند، بلند آواز سے پاسخ دہی، بلند آواز سے سلام کا جواب دیں تا سلام کنندے فکر نہ کنت، تاکہ سلام کرنے والا یہ نہ سوچے کہ پاسخ سلام او دادے نہ شدیاس، کہ اس کے سلام کا جواب نہیں دیا گیا ہے۔ لہذا جب سلام کریں تو بلند آواز سے، کبھی ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ سوچنا پڑا کہ یار اس نے تو جواب ہی نہ دیا، بھائی اتنا آہستہ سے کیوں کیا آپ نے، اس نے نہیں سنا سچ میں۔ یا جب کوئی ہمیں سلام کرے تو اتنی زور سے جواب دیں سلام کا کہ وہ اچھے سے سن لے، ورنہ ایسا نہ ہو کبھی وہ سوچے میرا سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ المحجۃ البیضاء کتاب کا نام کیا ہے؟ المحجۃ البیضاء، جلد سے صفحے 384، 384 نگاہ بھی فرمائی بھلے۔ ان راہم بیدانیم، یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے، کیا جاننا چاہیے کہ سلام کردن عملی مستحبہ، سلام کرنا ایک مستحب عمل ہے۔ ایک کا معنی کہاں سے آئی ہے شارح؟ عملی، یہ یائے وحدت ہے، ایک مستحب عمل ہے۔ اما جواب سلام واجب ہے، لیکن سلام کا جواب واجب ہے۔ نگاہ بھی فرمائی سکینے فریب دادان، یہ دیکھیے لومڑی سے دھوکہ دے رہی ہے کہ چل وہاں گاجر رکھی ہے اس طرف، یہ پتہ نہیں ہے بھیڑیا چھپا ہوا ہے، کیا کر رہی ہے یہ؟ فریب دادان، دھوکہ دینا، فریب میدہد، اور یہ خرگوش گاجر کا نام سن کے وہ فریب خوردان، فریب می خوراک، دھوکہ کھا گیا، یہاں ہے تو یہاں تو بھیڑیا۔ خیال کردان، اوہو ابھی سے بچپن میں ہی اتنی سوچیں بڑھ گئی ان کی، خیالوں میں پری آ رہی ہیں ان کے، دیکھیے کہ مجھے پری ملے گی۔ خیال کردان یعنی سوچنا، ساکت شدن خاموش ہونا، شرمندے، وہ ان سے غلطی ہو گئی اب یہ شرمندہ ہیں۔ نیاز داشتان یعنی ضرورت رکھنا، انہیں پانی کی ضرورت ہے، جڑیں سوکھنے لگیں، پانی چاہیے انہیں، نیاز داشتن۔ او ہو اس سے اچھا نہیں، راندے شدن، لات مار دی، نکال دیا انہیں۔ سکینے نگاہ بھی کو نہیں، کتنا زبردست تصویر بنائی ہے، لات مار دی، راندے شدن نکال دیے جانا۔ مہمان، یہ مہمان بلوٹ کپڑوں میں اندر آئے ہیں تحفہ لے کے، اور یہ میزبان ہے جو ٹراؤزر پہنے ہوئے ہیں گھر میں، آئیے آئیے، موسٹ ویلکم۔ پناہ دادان، یہ کتے سے بلی کو بچا رہے ہیں، یہ پناہ دے رہے ہیں، یہ پناہ دادان۔ یہ درس 13 تمام شد، انشاءاللہ فردہ بیشتر بیدانی میں جو ہے یہ ہم آپ سے سنیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔